روایتیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 فیلڈ سچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. میں نے مسئلہ 191 ریکارڈ کرایا تھا اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں. بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ جمع کیا کہ یہ حدیث شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا, اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے, اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں, ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں, اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں, کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کو البانی صاحب نے صحیح کہا اور زبیر علی صاحب نے ضعیف کہا, میں نے وہ بھی ڈال دی. بعض حدیث جن کو زبیر علی صاحب نے صحیح کہا, البانی صاحب نے ضعیف کہا, میں نے وہ بھی ڈال دی, تاکہ کوئی یہ نہ گلہ کر سکے کہ ہم تو اس والی کو مانتے تھے, آپ نے وہ والی کیوں ڈالی. ہم نے دونوں طرح کی ڈال دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ انجینئر کی 2 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں. اس میں اس نے کہا ہے کہ جو میں نے اہل حدیث کے بارے میں نے لکھا مسئلہ ان کی صحیح اور عبارتوں کے حوالے سے, اس میں نے جو ہے وہ دونوں طرح کی حدیثیں جمع کر لی ہیں, جن کو زبیر علی صاحب نے صحیح کہا اور البانی صاحب نے ضعیف کہا, یا البانی صاحب نے صحیح کہا اور زبیر علی صاحب نے ضعیف کہا ہے. میں دونوں طرح کی حدیث لے کے آ گیا ہوں کیونکہ ہم علم کو اکٹھا کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اس نے اہل تشیع کے حوالے سے جو ہے ایک کلپ جاری کیا کربلا کے حوالے سے. اس کے اندر بھی اس نے یہی کہا کہ کربلا کے حوالے سے ہم دونوں طرح کی روایتیں لے کے ہیں, جس کے امام ترمذی نے بھی صحیح کہا اور البانی بھی صحیح کہا, اور اسی روایت کو جو ہے زبیر علی صاحب نے جو ہے وہ تدلیس کی وجہ سے اس کو نہیں لیا, لیکن ہم نے جو ہے ان کو لے لیا اور کہتا ہے جی میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اندر کوئی ایسی حدیث آپ دکھا دے جس کو سب محدثین نے اگر ضعیف کہا ہو تو میں مان لوں گا. تو بھائی جب ہم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ رفع دین کے وقت, اس وقت اس کو کیا موت پڑ گئی تھی کہ اس کے اندر جو حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے, ابو داؤد کے اندر ہے اور نسائی کے اندر ہے, اور وہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہی حدیث ہے, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدی الا مرۃ. یہ ساتھ ہی جو البانی نے نیچے لکھا ہوا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے, اور برا بن عازب سے بھی جو حدیث اس کے اندر آئی ہے اس کو بھی صحیح لکھا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح سنن نسائی کی بھی ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ موجود ہے, اس کے اندر بھی اس نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے. اور اس کے بعد یہ سنن ترمذی یہ بھی البانی کی تحقیق کے ساتھ ہے, اور اس کے اندر بھی اس نے اس کو صحیح لکھا ہے البانی نے. تو جب اس حدیث کو البانی نے اپنی ساری جو تحکیمیں اس نے ذکر کی ہیں, ترمذی کی, ابی داؤد کی اور نسائی کی, تو اس کے اندر ساری جگہوں پہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح لکھا البانی صاحب نے. تو پھر اس کو جو ہے اس نے جب وہ مسئلہ چھاپا اور اس نے لکھا ترک رفع دین والا, تو اس کے اندر اس حدیث کو کیوں نہیں ذکر کیا اس نے؟ کہ آپ کے سامنے میں نے تحکیم ذکر کر دی اور بتا دیا ہے کہ یہ البانی کی تحکیم کے ساتھ یہ ذکر کیا, ترمذی, ابو داؤد اور نسائی, اور تینوں کے اندر اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے بھی اس حدیث کے حوالے سے لکھا کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن, کہ یہ حدیث ابن مسعود جو ہے یہ حسن ہے, اور امام ترمذی نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول حدیث یہ حسن ہے. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی حدیث کے نیچے جب امام ترمذی نے جو موقف بیان کیا, آپ نے فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَقَوْلُ سفیان الثوری وَأَهْلِ الْكُوفَةِ, کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ کثیر اہل علم صحابہ کا اسی چیز پر عمل ہے, تابعین کا اور سفیان ثوری کا اور اہل کوفہ کا یہی عمل ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث جو ہے یہ حدیث حسن ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اصحاب حضور علیہ السلام کے ایک سے کئی زیادہ اہل علم ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دی, اور سفیان ثوری کی بھی یہی رائے ہے. تو بھائی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ دیکھ لیں, ہم آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ البانی کی تحکیم کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث صحیح ہے, تو پھر اس نے اپنے اس پرچے کے اندر کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو یہ اس کا دوگلا پن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا کرتا ہے کام. کیونکہ جب بھی فقہ حنفی اہل سنت جماعت بریلویوں کے بارے میں بات آتی ہے تو اب یہ کچھ نہیں کہتا, اور جب یہ بات آ جاتی ہے اہل تشیعوں کے بارے میں یا اہل حدیث کے بارے میں تو تب یہ کچھ اور باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انداز تبلیغ کیسا ہے, اور اس کے دوگلا پن بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا اللہ عز و جل حق سننے سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.